الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجباء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آج کی اس بزم کے صدر نشین محترم و مکرم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، اور آج کی اس بزم کے ضیف مکرم محتشم جناب ڈاکٹر عطا اللہ صاحب، زیدہ لطف ہوں، معزز محترم محتشم اساتذہ کرام، اور میرے بہت ہی قابل احترام دور دراز سے تشریف لانے والے معلمین خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے عزیز مکرم مولانا انوار صاحب نے مجھے کئی امتحانوں میں بیک وقت ڈال دیا. ایک تو یہ کہ 3 دن سے ورکشاپ ہو رہا ہے، تربیتی کنونشن ہو رہا ہے، علم و فضل کے جبال، دلائل اور براہین کے ساتھ متکلمین کی ایک بڑی طویل فہرست محققانہ، مدبرانہ، فصیحانہ، بلیغانہ انداز میں آپ تک علم و فکر کے موتی پہنچا کر کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں. اور ایسے میں سامعین بھی معلم ہوں، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس موضوع کے ساتھ منسلک جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا 3 دن میں بیان کر دیا گیا ہو، اور آخر میں ایک طالب علم کو کھڑا کر کے کہا جائے کہ ہون کر گل تا پتہ لگ سی. تو وہ بعض دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب پریشر بڑھتا ہے تو جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. ایک شاعر کو کہا گیا کہ ایک مشاعرہ ہے لیکن اس میں بڑے بڑے شعراء آئیں گے اور آپ نے بھی اس میں کلام پڑھنا ہے. اس بیچارے نے بڑی محنت کر کے ایک نظم تیار کی اور اوزان کا مختلف جہتوں سے اس نے جائزہ لیا کہ کہیں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. تو جب وہ پوری طرح تیاری کر کے آیا،
اب جب اس کا نام بولا گیا، جس طرح میرے بھائی اپنی محبت سے القابات اور کیا کیا بیان کر رہے تھے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. میں ہر وقت یہ دعا گو رہتا ہوں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. تو وہ بیچارہ کھڑا ہوا، لرزتے ہانپتے. اہل علم کی مجلس تھی، شعراء تھے. تو اب جو ہی اس نے کھڑے ہو کر تو نظم شروع کی، تو اسے اس وقت انکشاف ہوا کہ وہ جو لکھی تھی وہ تو گھر چھوڑ آیا ہو. اب یہ کیونکہ وہ تو کوئی ایسا منجا ہوا شاعر تو تھا نہیں کہ کوئی اور نظم پڑھ لیتا. اس نے بڑی مشکل سے وہی تیار کی تھی اور نظم بھی شروع کر دی. پہلا شعر اس کو یاد تھا کہ شمع نے کیا پروانے کا خون. اب وہ تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر ادھر. شمع، واہ 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 واہ، کیا 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 ارشاد فرمایا آپ نے بھائی، واہ 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 واہ. اب وہ پھر کہتا ہے شمع نے کیا پروانے کا خون. جب دیکھا کہ واقعی گھر چھوڑ کے آ گیا نا، تو کہتا شمع نے کیا پروانے کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بسا اوقات صورتحال ایسی بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ خاصہ علمی گفتگو سن سن کر تھوڑے سے سن لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کی حصوں کو بیدار کیا جائے، تاکہ چند کلمات ان میں پہنچانے کی گنجائش پیدا کی جائے. میں اس وقت کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ مولوی سٹیج پہ چڑھتا ہے تو ویسے ہی لوگوں کو ترا نکل جاتا ہے کہ ہون گئی گل ہون گئی گل. تو میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں زبردستی کبھی اپنی فکر کو منتقل کرنے کا میرے اندر مزاج نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھی مجھ سے ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ بات مختصر کرتے ہیں، تھوڑی لمبی بات کیا کریں، ہم سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بس یہ رہنی چاہیے، یہی بس.